الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت معلما. کائنات کی مردار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے سبحان اللہ الرسل، سبحان اللہ خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، سبحان اللہ اللہ المکنون سبحان سر اللہ اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، سبحان اللہ مطلع سبحان اللہ سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے سبحان چہرے اللہ، نور سبحان فضا اللہ، کی قسم، سبحان اللہ، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی سبحان قسم. اللہ، سبحان اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کی یہ محفل میلاد شریف کی شب ہے اور عاشقان رسول کے عقیدے میں آج کی رات ہزار ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے. شب قدر سے نہیں بلکہ ہزار ہاں شبہائے قدر سے آج کی رات افضل ترین رات ہے. جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. اللہ اکبر. بڑی مبارک اور مقدس شب ہے. مجھ سے پیشتر آپ نے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے دلائل و براہین سے گفتگو، دلائل و براہین سے مزین اور سجی ہوئی مسجع گفتگو آپ نے حضرت مولانا حافظ غفران رضا سیفی اشرفی صاحب سے سماعت کر لی ہے. اور چونکہ ہمارے مرکز پر جامع مسجد یا رسول اللہ میں جو سالانہ محفل ہوتی ہے رات 12:12 سے لے کر صبح صادق تک، تو ہمیں اب اس کی طرف بھی بڑھنا ہے، تو اس لیے میں کوشش یہ کروں گا کہ ٹھیک 10 بجے تک اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. اس لیے کوئی باضابطہ طور پر تفصیلی عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے کی بجائے آج اس مبارک اور مقدس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے، اس پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور جو صبح صادق میں آج بیان ہوگا اس کا عنوان ہوگا محمد سب کے لیے انشاءاللہ. آج صبح صادق کا اگر مجھے موقع ملا اور وقت پر گفتگو شروع ہوئی تو ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے نبی سب کے لیے ہے. اور ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے دنیا میں نہیں آئے بلکہ ہمارے نبی سب کے لیے دنیا میں آئے. اور سب کے ساتھ ہمارے نبی کا سلوک کیسا تھا، انشاءاللہ جو عین ولادت طیبہ کا موقع ہوتا ہے
اس میں آج میں آپ کے سامنے محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الف الف مرہ فی کل لمحہ، ان کی بارگاہ کے اندر ہم خراج پیش کریں گے۔ لیکن ابھی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کی تعریف کیا ہے۔ اخلاق کہتے ہیں انسان کی فطرت ثانیہ، کوئی عادت بن جائے اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ جیسے آپ کسی دن موڈ میں ہیں تو لوگوں کے لیے آپ جگہ خالی کر کے ان کو بٹھا رہے ہیں، یہ اتفاق ہے، اخلاق نہیں، یہ اتفاق ہے، اخلاق نہیں ہے۔ آج موڈ میں ہے، آپ نے پیار سے بٹھایا، کل آپ کا موڈ چینج ہو گیا تو آپ نے اسی کو اٹھا دیا۔ یعنی کہ جو چیز بدلتی رہے وہ اخلاق نہیں ہو سکتی، وہ اتفاق ہے۔ آپ کسی دن موڈ میں ہیں، شادی ہے آپ کے گھر، بچے کی ولادت ہے تو آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، اتفاق ہے۔ اخلاق یہ ہے جیسے اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، خوشی میں ہو یا غمی میں، سردی میں ہو یا گرمی میں، مسرتوں میں ہو یا غصے میں، میت میں ہو یا شادی میں، جب ہم لقمہ اٹھاتے ہیں تو لقمہ دکھے یا نہ دکھے، ہمارا لقمہ کبھی ناک میں نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ منہ میں جاتا ہے۔ کبھی کسی کا لقمہ ناک میں، اندھے کا بھی لقمہ ناک میں نہیں جاتا۔ جس طریقے سے ہاتھ کا اٹھایا ہوا لقمہ کسی موسم میں، کسی حالت میں، کسی کیفیت میں نظر آئے نہ نظر آئے، وہ منہ ہی میں جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی کسی کی طبیعت بن جائے، عادت بن جائے، فطرت ثانیہ بن جائے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ یعنی وہ خوشی میں بھی ہو تو وہ ویسے ہی ہوگا، وہ غمی میں بھی ہو تو ویسے ہی ہوگا، وہ ناراض بھی ہو تو ویسے ہی ہوگا، وہ راضی بھی ہو تو ویسے ہی ہوگا، بچہ مر جائے تو بھی وہ ویسے ہی ہوگا، بیٹے کے سر پہ صحرا بندھے تو بھی وہ ویسے ہی ہوگا۔ یعنی ایک انسان کی عادت گویا کہ فطرت ثانیہ بن جائے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا عمل کرنا اتفاق ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اس تناظر میں میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حسن کے معاملے میں بھی امام ہیں، علم کے معاملے میں بھی امام ہیں، تقوی کے معاملے میں بھی امام ہے، خلقت کے معاملے میں بھی امام ہے، اللہ اکبر، معجزات کے معاملے میں بھی امام ہے، حالات کے معاملے میں بھی امام ہے، قوائف کے معاملات میں بھی امام ہے، ولادت کے معاملات میں بھی امام ہے۔ جیسے وہ پیدا ہوئے ویسے کوئی پیدا نہ ہوا، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سے آیا نہ وہ آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ودوں پر بھی برسا دے برسانے والے، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جیسے ولادت ہوئی ویسے ولادت کسی کی نہیں، جیسے عالم شباب ان کا ہے ویسے عالم شباب کسی کا نہیں، جیسے انداز نکاح ان کا ہے ویسے انداز نکاح کسی کا نہیں، جیسے انداز لباس ان کا ہے ویسے انداز لباس کسی کا نہیں، جیسے ان کا سراپا ہے ویسے سراپا کسی کا نہیں۔ آفا کہا گردی دام مہرے بتا ورزی دام ابسیار خوبا دی دام، لیکن تو چیزیں دی گری۔ اللہ اکبر۔ وہ الگ ہی ہستی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بنا کر کے گویا کہ مصور فطرت نے اپنے قلم کو توڑ کر کہہ دیا، پیارے جیسے تجھے بنایا ہے اب تیرے بعد کسی کو ویسا نہیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی ہر ادا بے مثال ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جیسے ہر معاملے میں بے مثال ہے، ویسے خلق کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں بھی بے مثال
مثال ہے، ان کی طرح اخلاق کسی کے نہیں ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، توجہ کرنا، پہلے غور کیجئے گا۔ میں بہت اہم گفتگو اخلاق کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں۔ جو لوگ کسی مقرر کا جلسہ سنتے ہیں، اگر مقرر کے بارے میں جلسہ سننے والوں سے پوچھا جائے فلاں خطیب صاحب، مقرر صاحب کیسے ہیں، سب کہیں گے اچھے ہیں، کیونکہ جب جناب اسٹیج پر آتے ہیں، ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کوئی ٹارگٹ پر نہیں ہے، لیکن آپ سمجھے بات کو، جناب اسٹیج پر آتے ہیں تو سر جھکا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، بہت مؤدب بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے اچھا بہت اچھے ہیں۔ اسی طریقے سے امام صاحب کیسے ہیں کہ نہیں، جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیچر صاحب کیسے ہیں تو کہا کلاس روم میں آتے ہیں تو بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں، میتھس کے ٹیچر ہے بالکل حق ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اکنامی پڑھاتے ہیں تو اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں، ہسٹری پڑھاتے ہیں اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ غرض کے بڑی تعریف ہو رہی ہے، ٹیچر کی تعریف شاگردوں نے کی، پیر کی تعریف مریدوں نے کی، خطیب صاحب کی تعریف اس کے سننے والے شاگردوں نے کی، اسی طریقے سے سب کی تعریفیں ہوتی رہی۔ لیکن ہر جگہ سے تعریف کا وصول کر لینا آسان ہے، ہر جگہ سے تعریف کا وصول کر لینا آسان ہے۔ تمغے تعریف اپنے گلے کی زینت بنا لینا ہر ایک کے ذریعے سے آسان ہے، لیکن چار ہستیاں ایسی ہے جہاں سے تعریف وصول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ چار ہستیاں جلدی سے تعریف نہیں کرتی۔ نمبر ایک، بیوی شوہر کی جلدی سے تعریف نہیں کرتی، اور یاد رکھنا بیوی شوہر کی جلدی سے تعریف نہیں کرتی، اور جو بیوی شوہر کی تعریف کرے۔ اچھا ایک بات اور، بیوی اگر اللہ اکبر لوگوں کے درمیان کبھی تعریف کرتی ہے تو اس خوف سے بھی بیچاری کرتی ہے کہ اگر بات پتہ چل جائے گی تو خدا جانے موا کیا کرے گا۔ یہ حالات بھی پیدا ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جلدی سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی پیر سے اس کی بیوی مرید ہوئی ہو، جلدی سے نہیں دیکھا گیا یہ بات، اللہ اکبر، کہ بیوی نے محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کا گلائے، عقیدت بھی جو ہے وہ کسی کے گلے میں ڈالا ہو، اس لیے کہ انسان سب کے لیے مرکزی عقیدت ہو سکتا ہے، بیوی کے لیے انسان مرکزی عقیدت کم بنا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی وہاں تک دیکھتی ہے جہاں تک لوگوں کا تصور نہیں جاتا، جہاں تک لوگوں کا گمان نہیں جاتا، جہاں تک لوگوں کا تدبر نہیں جاتا۔ ایک انسان کو غسل کر کے باہر نکلتے ہوئے سب دیکھتے ہیں، لیکن بیوی کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے نا کہ غسل کس وجہ سے کیا ہے، کب کیا ہے، کیوں کیا ہے، کس طرح کیا ہے۔ اس طریقے سے کھاتے ہوئے نکل کے سب دیکھتے ہیں کیا کھایا ہے، کیوں کھایا ہے، کیسے کھایا ہے، کتنا کھایا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان ہر جگہ بناوٹی بن سکتا ہے، لیکن بیوی کے درمیان وہ بناوٹی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاں ساری بناوٹیں ختم ہو جاتی ہے اسے خلوتیں کہتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے اب اپنے نبی کے اخلاق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ جو بیوی محبت کرتی ہے عقیدت شوہر سے نہیں کرتی، لیکن جب ہم رسول اللہ کی بیوی کو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں دیکھتے ہیں تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ پر پہلی وحی آتی ہے، حضور پر جب پہلی وحی آتی ہے، اس پہلی وحی کا جو تصور ہے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، جا کر کے بیٹھتے ہیں تنہائیوں کے اندر۔ حضور علیہ السلام تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں غار حرا میں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے کبھی خواب دکھتے ہیں، کبھی فرشتے دکھتے ہیں، اسی طریقے سے غیب کے مشاہدات آپ کرتے ہیں۔ اور پھر پیر ہی کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اور ایک روایت کے مطابق جو بہت کثرت کے ساتھ سیرت نگاروں نے لکھا، وہ بھی مہینہ ربیع الاول شریف کا تھا۔ پیر کا دن، ربیع الاول شریف کا مہینہ، حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔
پہلی وحی کا وہ جو انداز ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، ورنہ اصل بات رہ جائے گی۔ میں اس پر کبھی گفتگو کر چکا ہوں یا کر سکوں گا بعد میں، لیکن آج جو اصل گفتگو اخلاق مصطفیٰ جان رحمت پر کرنا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے بعد وحی کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام جب حرا سے اترتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بلند پہاڑ ہے، اللہ اکبر، اس کا نام جبل نور ہے۔ اس جبل نور کے اندر ایک غار ہے جس کا نام غار حرا ہے۔ اللہ کے رسول جب وہاں سے اترتے ہیں تو حضور علیہ السلام پر ذمہ داریوں کے احساس کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کو احساس ذمہ داری تھی۔ بت پرست قوم ہے، شراب پینے والی قوم ہے، زنا میں ڈوبی ہوئی قوم ہے، جوا میں ڈوبی ہوئی قوم ہے، اخلاق اور کردار کی انتہائی گراوٹوں پہ قوم ہے۔ انسانوں کے چہرے انسان کی طرح ہیں لیکن ان کا کردار جانوروں سے بدتر ہے، ان کی زندگی درندوں سے بدتر ہے، وہ گمراہی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے کعبے کو بھی ان لوگوں نے بتوں کی نجاست سے گندا کر رکھا ہے، خدا کے گھر پر بھی انہوں نے بتوں کو سجا رکھا ہے، خدا کے گھر کو بھی پاک رہنے نہیں دیا، اس اعتبار سے کہ ان لوگوں نے وہاں بھی شرک کی نجاست کو بکھیرنا شروع کیا۔ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے کرتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، صفا مروہ جیسی مقدس چوٹیوں پر بھی وہ زنا کرنے میں چکتے نہیں۔ اللہ اکبر، اس قدر گندا ماحول ہے۔ اللہ کا حکم ہے اس قوم کو، یہ قوم جو گمراہی کے دلدل میں ہے، اس کو دلدل سے نکال کر آسمان ہدایت کا تارا بنانا ہے۔ نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو خدا کی پہچان عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی کے مقصد سے آری، اپنے ہی وجود پر بھاری اس انسان کو اس قدر اوپر اٹھانا ہے کہ سریا کی بلندیاں ان کے قدموں کے نیچے ہو جائے، اور کہنے والے ایک وقت کہنے لگے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے، مسلمان کبھی کبھی ان پستیوں میں ڈوبے ہوئے درندہ صفت لوگوں کو اتنا بلند کرنا ہے کہ ملائکہ کے لیے بھی رشک والی ہستیاں ہو جائیں، اور ان کو اتنا تقدس عطا کرنا ہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اللہ اکبر، ان پتھر دل قوموں کو وہ موم دل بنانا ہے کہ ان کی موم دلی کی، اللہ اکبر، ان کے موم دلی کے ڈنکے شرق اور غرب ہی میں نہ بجے بلکہ عالم بالا میں بھی ان کے قلب کی، ان کے دلوں کی نرمی کی دھوم مچتی ہوئی نظر آئے۔ حضور کو احساس ذمہ داری تھا۔ میں کبھی یہ بولنے کے لیے تیار نہیں کہ جبریل کو دیکھ کے میرا نبی کانپ گیا، میں کبھی بولنے کے لیے تیار نہیں کہ جبریل کو دیکھ کے میرا نبی ڈر گیا، اس لیے کہ کیوں وہ کانپے تھے یہ حدیث میں نہیں آتا، لیکن میں قرآن پڑھ کر اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ جو خدا کو دیکھ کر نہیں کانپتا، جو خدا کو دیکھ کر نہیں کانپتا، جو خدا کو دیکھ کر نہیں کانپتا، وہ بندے کو دیکھ کر کیسے کانپ سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، خدا کو دیکھتے رہے اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے حوصلے کا عالم یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے باتیں کرتا ہو، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہو اور اتنے قریب سے دیکھتا ہو، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے اپنے رب سے۔ اللہ اکبر، کیفیت خدا کو معلوم ہے، کیفیت خدا کو معلوم ہے، کیفیت اس کو پتہ ہے جس نے قریب کیا ہے یا جو قریب ہوا ہے۔ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، بلکہ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت دیر تک، بہت دور تک یہی کہا جاتا رہا، ادن منی 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 یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا مجتبی، ادن منی یا مصطفیٰ، ادن منی یا محمد، ادن منی یا ممجد، ادن منی یا امجد۔ اللہ اکبر، جیسے جیسے ادن منی کی صدائے دل نشین آتی، یہ قدم بڑھاتے جاتے۔ اللہ اکبر، کبھی جھجکتے ہوئے رکتے، کبھی ہم تقاضوں سے آگے بڑھتے، پھر وہاں تک گئے جہاں تک
جبریل کا گمان نہیں جا سکتا، وہاں تک گئے جہاں اہل عقل کے شعور نہیں جا سکتے، وہاں تک گئے جہاں جبریل کے پر جلے، وہاں تک گئے جہاں کیف کے پر جلے، وہاں تک گئے اللہ اکبر جہاں آدم کا تصور و تخیل، جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، موسیٰ و عیسیٰ، داؤد و ایوب، ذوالکفل و عزیر، ان کے تصورات نہ جا سکے، حتیٰ کہ وہاں تک گئے کہ خود بلانے والا کہنے لگا اللہ اکبر قف یا محمد، اے محمد اب ٹھہر جاؤ، اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي، تیرا رب تجھ پہ درود تیرے استقبال کے لیے آتا ہے، دنل جبار اور رب العزہ، جیسا کہ اس کی شان ہے وہ تیرے قریب آتا ہے، اتنے قریب کیا، اور جب انہوں نے دیکھا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، تو قرآن ان کے دیکھنے کو بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، ایسے دیکھا کہ نظر بھی ٹیڑھی نہیں ہوئی، پلک بھی نہیں جھپکی، جو خدا کو دیکھ کر کیا رہے تھے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، خدا ان سے باتیں کر رہا تھا، وہ خدا سے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد ہمارے، مل کے محمد ہمارے، ہاتھ اٹھا کے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ پھر میں کیسے کہوں کہ جبریل کو دیکھ کے ڈر گئے؟ جبریل تو اس وقت بھی آتے تھے نا جھولا جھلانے کے لیے، جھولا جھلانے والوں سے ڈرا جاتا ہے نا، جبریل سے ڈر کے نہیں کانپے، سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، چونکہ حدیث میں متعین نہیں کیا گیا ہے نا کہ کیوں کانپے، تو ہمارے محدثین نے یہ لکھا اس لیے کانپے، ذمہ داری کا احساس، احساس ذمہ داری سے کانپ گئے، اور کانپنے کے بعد گھر آئے، اور آ کر پہلی ملاقات جس سے ہوئی وہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، یہ حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا۔ حضور پہ کب کپی ہیں، کہتے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، ام المومنین نے کمبل اڑائی، کمبل اڑانے کے بعد جب حضور پہ کمبل اڑا دیا گیا تو ام المومنین نے پوچھا کیا ہوا، ام المومنین نے پوچھا کیا ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری جان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اب سننا، حضور علیہ السلام نے کہا میری جان کو خطرہ ہے، ام المومنین کا جواب کیا؟ عرض کی میرے سرتاج آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے۔ اچھا ساری بیویاں یہ کہتی ہیں نا آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو شوہر پیارا ہوتا ہے، لیکن کچھ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ دو باتیں ہیں، نمبر ایک خدیجۃ الکبریٰ کی ذہانت، اور نمبر دو حضور علیہ السلام کے اخلاق۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ کا خدا آپ کو ضائع، اس کا مطلب یہ نمبر ایک بات کہ رسول اللہ کے گھر میں اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی تھی، اس لیے خدیجہ کہہ رہی کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، خدا آپ کو ضائع نہیں، مطلب یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی خدیجہ بھی توحید پر تھی اور رسول اللہ بھی توحید پر تھی۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان کو اعلان نبوت سے پہلے شریعت معلوم نہ تھی، ایک بار ان کو نئے سرے سے اسٹڈی کرنا چاہیے شریعت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اے میرے سرتاج آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، وجہ اب اگر دنیا میں ضائع ہونے سے بچنا ہے، دنیا میں ذلت سے بچنا ہے، دنیا میں تباہ ہونے سے بچنا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا اسٹیٹمنٹ سنیں، کہتی ہیں اللہ آپ کو آپ کا رب ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
بیوی کہہ رہی ہے صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں آپ کی جان کو کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. اس سے ہم حدیث سے یہ نتیجہ بھی نکال لیں ام المومنین کے فرمان سے. ام المومنین کا کہنا کوئی معمولی کہنا نہیں ہے. خدیجۃ الکبریٰ کی شان کا اندازہ اس بات سے لگاؤ, خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جو رسول اللہ کی پہلی بیوی ہیں. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین بننے والی پہلی عورت ہیں, حسنین کریمین کی نانی ہیں. اسی طریقے سے اللہ اکبر علی مرتضیٰ کی ساس ہیں, سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی امی جان. اگر ان کی کوئی اور فضیلت نہ بھی بیان کی جائے, کیا شان ہے ان کی. نانی ایسوں کی ہیں, نانی ایسوں کی ہیں, امی ایسے کی ہیں, اور پھر اللہ اکبر رسول اللہ کی زوجہ ہیں, وہ تو پھر سوال ہی نہیں آتا, وہ تو یوں ہی شان ان کی بلند ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ اے میرے سرتاج, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. مطلب اگر جان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے, بڑی بڑی بیماریوں سے بچنا ہے, بڑی بڑی بیماریوں سے بچنا ہے, جان ضائع ہونے سے بچانا ہے, ٹینشنوں سے بچنا ہے, تو ام المومنین بتا رہی رسول اللہ کیوں ضائع نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہ صلہ رحمی, اور بھی حکمتیں ہیں لیکن ان کے اپنے نظریے میں وہ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی ہمیں بھی پیغام مل رہا ہے, اگر ضائع ہونے سے بچنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ رسول اللہ کے اخلاق کریمانہ میں سے خلق ہے. لیکن آج ہم جھنڈیاں تو لگاتے ہیں میلاد کے موقع پر, قمقمے تو لگاتے ہیں, ہمارے پاس اخلاق کہاں ہیں؟ جھنڈیاں لگاؤ, جھنڈے بھی لگاؤ, قمقمے بھی لگاؤ, گھر بھی سجاؤ. میں بھی سجاتا ہوں, اور میں نہیں میرے باپ دادا بھی سجاتے رہے, لیکن آپ سے کہتا ہوں اچھی طرح سے سن لو, گھر سجانے سے زیادہ رسول اللہ خوش اس بات پر ہوں گے کہ ہم حضور کے اخلاق سے اپنے وجود کو سجائیں. گھر سجے گا تو کمروں میں روشنی ہوگی, گھر سجے گا قمقمے سے تو کمروں میں روشنی ہوگی, گلیاں سجے گی قمقمے میں سے گلی میں روشنی ہوگی. لیکن ہم سنت اور شریعت کے اور حضور کے اخلاق و کردار کی روشنی سے سجیں گے تو اس کی روشنی پوری کائنات میں پھیلے گی, اور ہر انسان اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے گا. آج تھوڑی سی دولت آئے, تھوڑا سا مال آئے تو آدمی رشتہ داروں سے کھسکنا شروع کر دے. اگر بھائی چھوٹا غریب ہے, بڑا بھائی غریب ہے, اپنے دوستوں کو انسان تعارف بھی نہیں کراتا کہ یہ میرا بھائی ہے. ایک بھائی آج کل دوسرے بھائی کو سلام بھی نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی بیماریاں کیوں ہیں. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن جو اصل بات ہے, بڑی بڑی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے دور ہو. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن اس کو خیال رکھنا, ام المومنین کے فرمان سے ہمیں روشنی مل رہی ہے. یہ ہارٹ اٹیک, یہ ایڈز, یہ کینسر, یہ ٹی بی, اور خدا جانے کیا کیا, فالج. حالانکہ ہر بندے کو اسی وجہ سے بیماری ہوتی ہے ایسا ضروری نہیں ہے, لیکن ہمیں روشنی مل رہی ہے حدیث سے. اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو رشتوں کو استوار کرو. آج چچا کی بھتیجے سے نہیں بنتی, بھتیجے کی چچا سے نہیں بنتی, دادا پوتے میں نہیں بنتی, باپ بیٹے میں نہیں بنتی, میاں بیوی میں نہیں بنتی. رشتے کھیل بن گئے, رشتے تماشے بن گئے, رشتوں کا کوئی احترام نہ رہا. بہنیں اگر جمعہ کے دن جمعہ کرنے کے لیے 4 گھنٹے آئے تو بھاوج کے منہ پہ 3:30 بجتے ہیں, اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر, بھائی سوچتا ہے پتہ نہیں بیچاری کب جائے گی. اگر تمہیں پتہ ہوتا, اللہ اکبر, ابھی آگے اور مضمون آ رہا ہے,
کہ بہن کو کھلانے کا صلہ کیا ہے، بھائی کو کھلانے کا صلہ کیا ہے، میں کہتا ہوں مسجد کے زینے پہ بیٹھنے والے فقیروں کی جھولیوں میں 10 کی نوٹ ڈال کر سخاوت کا سرٹیفکیٹ لینے والوں 10 نہیں 10,000 بھی اگر مسجد کے زینے پہ بیٹھنے والے کی جھولی میں ڈال دو اور تم نے اپنے بھائی اور بہنوں کو محروم کر رکھا ہے تو یہ ہزاروں روپے کا ثواب قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اور تمہیں جہنم کے بل گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ حیرت ہے مسجد کے زینے پہ بیٹھنے والے فقیر کو دینا نہ میرے لیے فرض ہے نہ تمہارے لیے فرض ہے، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ قدرت نے ہم پہ فرض قرار دیا ہے۔ مجھے حیرت ہے مسجد اور مدرسے میں لاکھوں کے چندے تو لوگ لکھا رہے ہیں لیکن ان کی بھائی بہنیں محروم ہیں ان کی دولت سے، انہوں نے ان سے رشتے توڑ رکھے ہیں۔ مسجد اور مدرسوں میں دینا نفل ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، دو اچھی بات ہے، لیکن ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم پہ فرض نہیں ہے۔ ہم نے فرائض کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کیا۔ ام المومنین کہتی ہے میرے سرتاج آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات انہوں نے کی، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ مہمان نواز ہیں۔ محمد ہمارے مل کے بولے محمد ہمارے۔ کسی کی بیوی کسی کے بارے میں ایسا کہتی ہو تو بتاؤ نا۔ ام المومنین فرما رہی ہیں آپ مہمان نوازی کرنے والے، حضور کی یہ صفت بیان پتا چلا اگر ضائع ہونے سے بچنا ہے دنیا میں مہمان نواز بنو۔ پہلے ایک دور تھا مہمان نہیں آتے تھے تو لوگ انتظار کرتے تھے مہمان نہیں آتے، اور اب لوگ دروازہ بند کر کے رکھتے کہ مہمان نہ آئے۔ جس کے دروازے مہمانوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جملے پہ توجہ کرنا، جس کے دروازے مہمانوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس کے دروازے مہمانوں کے لیے بند ہوتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ رحمت کے دروازے کھلیں تو مہمان نواز بنو، یہ اپنے نبی کی سنت ہے۔ صرف نمک چکنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، عمامہ پہننا یہی سنت نہیں ہے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں آپ مہمان نواز ہیں، اور کیسے مہمان نواز تھے، کیسے؟ ایک کافر آیا جو مسلمان نہیں تھا، حضور کے گھر مہمان ہوا۔ اب مہمان ہوا، یہ بھی بات آج کل تو لوگ مسلمانوں کی بھی مہمانی نہیں کرتے، رشتہ داروں کی بھی کرتے تو پڑوسی اور دوسروں کی جانے دیجیے۔ اور وہاں ایک غیر مسلم آیا مہمان بن کے، حضور علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں تھا، حضور نے اپنی ایک بکری کا دودھ دو کر اس کو پیش کیا، لو پیو۔ وہ پی گیا، بہت بھوکا تھا، کہا پیٹ بھر گیا؟ کہا نہیں ابھی اور پیوں گا۔ دوسری بکری کا دو کے دیا، وہ بھی پی گیا۔ تیسری بکری کا دو کے دیا، وہ بھی پی گیا۔ چوتھی بکری کا دو کے دیا، وہ بھی پی گئے۔ رسول اللہ نے 7 بکریوں کا دودھ دو کر کے دیا اور 7 پی گیا۔ 7ویں میں کہا اب میں سیر ہو گیا۔ حضور کے ماتھے پہ شکن نہیں آیا۔ اور آج کل ہمارا کیا حال ہے، ہماری کیا کیفیت ہے؟ مہمان نوازی میرے بھائی دور کی بات ہے، اگر 2 مسلمان ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہو کسی شادی میں، اچھی بوٹی ادھر آئے گی اور ادھر ہڈی آئے گی تو چپکے سے ادھر اس کے دیکھنے کے بعد ہڈی ادھر کھسکا کر کے بوٹی ادھر۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ اخلاق کی گراوٹ ہے، یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے۔ رسول اللہ نے جو صحابہ کی تربیت کی تھی ذرا دھیان دیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے مہمان نوازی، سب لوگوں کو اللہ نے خوشحال کر دیا۔ اب تو فاقہ کشی کمی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ فقیروں کے یہاں بھی فاقہ کشی نہیں ہوتی، بھیک مانگنے والوں کے یہاں بھی فاقہ کشی نہیں ہوتی آج۔ اگر یہ میرا حسن ظن صحیح ہے اور اللہ کرے اللہ اس کو صحیح کرے، لیکن آپ کو بتاؤں رسول اللہ نے جو اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی، کن حالات میں انہوں نے مہمان نوازیاں کی، مہمانوں کو کن حالات میں انہوں نے سنبھالا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے گھر مہمان تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس مہمان آئے، اور مہمان آنے کے بعد
مسجد نبوی تھی، وہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ کون ان میں سے 2 کو کون لے جائے گا، 3 کو کون لے جائے گا، 4 کو کون لے جائے گا. یعنی سب بٹتے رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے. کسی کو 2 دیا، کسی کو 3 دیا، کسی کو 1 دیا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 مہمان خود لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 مہمان خود لیے، لوگوں کو 1-2 دیے. اور اس کے بعد پھر ایک بندہ بچ گیا. ایک بندہ بچ گیا، اب گنجائش نہیں تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام سب کو دے چکے، خود بھی 10 لے چکے، ایک بندہ بچا. ایک مرتبہ ہم تھوڑا سا جو صلاۃ السلام ہو رہا ہے ذرا اس کو اطمینان سے سن لے، بعد میں بات آگے بڑھائیں گے. پڑھ لینے دے 2-3 منٹ پڑھ لینے دے ہم کو. اچھا دیر تک چلے. اچھا ناز شریف میں کہا کہ ہم بھی شامل ہو جاتے اس میں. ناز شریف اچھا دیر تک چلے. ایک دو بار درود شریف پڑھ لیا. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. چلیں ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں. حضور علیہ السلام نے سب مہمان تقسیم کر دیے. مہمان تقسیم ہو گئے. ایک بندہ بچا مہمان، اور ایک صحابی بچے. جب وہ صحابی بچے ہیں تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کون لے جائے گا تم میں سے ان کو، اس شخص کو کون لے جائے گا تم میں سے. سب تو لے چکے. تو جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان کو لگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مراد کیا ہے، کیونکہ خود بھی 10 لوگوں کو لے چکے اور لوگوں میں تقسیم بھی کر چکے. اب ایک بندہ بچا ہے مہمان اور میں بچا ہوں. حالانکہ اس صحابی کو اپنے گھر کی پوزیشن پتا ہے. گھر کی ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ کشی ہے. 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. اور حال یہ ہوا ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے ایک یہودی سے ایک آدمی کے لیے کھانا وہ قرض کے طور پہ مانگ کر لائیں، بطور قرض. نماز کو مسجد میں آنے سے پہلے یہودی کے پاس جاتے، کہتے میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے. میں اور میری بیوی تو فاقہ برداشت کر سکتے ہیں 3 دن کے بعد بھی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو تم ایک انسان کا کھانا ہمیں بطور قرض دو، جب ہمارے پاس آئے گا تو اس وقت ہم وہ کھانا تمہیں لوٹا دیں گے. یہودی سے قرض لے کر کے ایک وقت کا کھانا لاتے ہیں اور اب مسجد میں بیٹھے ہیں تو خیال یہ ہے کہ میں تو ایک آدمی کا کھانا بطور قرض مانگ کر کے لایا ہوں، وہ بھی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے. اور اب سب مہمان لے چکے، رسول اللہ بھی لے چکے، ایک آدمی بچا، میں لے جاؤں گا تو کھلاؤں گا کیا اس کو. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام پھر فرماتے کون لے جائے گا. حضور کی مراد سمجھ گئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں رسول اللہ میں لے جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. لے کر کے گئے اور لے جانے کے بعد اللہ اکبر گھر پہ دستک دی. بیوی نے پوچھا تو کہا مہمان رسول اللہ کا ساتھ لائیں. بیوی نے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولنے کے بعد بیوی سے کہا پوری صورتحال بتائی، ایسا ایسا ہوا، یہی ایک بندہ بچا تھا، میں لے کر آیا ہوں. اب کیا کریں گے. آج کل کی اگر کوئی خاتون ہوتی، کوئی بیوی ہوتی تو کس قدر اس کے نام کا وظیفہ پڑھتی یہ تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تربیت نہیں ہے نا. سیریل دیکھ کر کے بیوی بنی ہے، سیریل کو آئیڈیل بنا رہی ہے، ایسی بیوی ہے. یہ بیویاں آج کل کی اللہ ماشاءاللہ میری مائیں اور بہنیں یہ بہت اچھی ہیں، یہ برا نہیں مانے گی میری بات کو کہ یہ لوگ ٹی وی کو دیکھ کر کے بیوی بن رہی ہے. سیریل فلم، اسی لیے روز جھگڑا، روز فساد، روز مہا بھارت، گھر کے اندر بڑا طوفان ہے. اگر یہ خواتین صحابیات کو دیکھ کر، ان کی زندگی پڑھ کر، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھ کر، ازواج مطہرات کی زندگی پڑھ کر
اگر یہ اس کو فالو کرتی اور یہ ان کی زندگی کو دیکھ کر بیوی بنتی تو آج ہر گھر جنت میں نشان رہتا، طلاق کی نوبت نہ آتی، پنچایت کی نوبت نہ آتی، گھر کی بات باہر نہ جاتی. لیکن آج بڑا طوفان ہے، ہنگامے ہیں، پریشانیاں ہیں، کبھی کبھی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی، طلاق تک نوبت ہے، کبھی کبھی 8 دن بھی نہیں ہوتے، پنچایت کی نوبت ہے. کیوں؟ سیریل کو ایڈیل بنایا، فلموں کو ایڈیل بنایا، ازواج رسول کو ایڈیل نہیں بنایا، رسول اللہ کی شہزادیوں کو ایڈیل نہیں بنایا، صحابیات کو ایڈیل نہیں بنایا. کیا ہوا؟ وہ خاتون نے جب سنا اللہ کے رسول کا مہمان لایا ہوں تو کہتی ہیں فکر نہ کرو میرے سرتاج، فکر نہ کرو، میرے پاس ایک ذہن میں ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے. کیا منصوبہ ہے؟ کہا کہ میں بچوں کو بیلا پھسلا کر سلا دیتی ہوں. دیکھو یہ بھی رسول اللہ کی تربیت تھی ان خواتین کی، مہمان نوازی کے حوالے سے. میں بچوں کو بیلا پھسلا کر سلا دیتی ہوں، ٹھیک، بچے سو جائیں گے پانی پی کر، میں سلا دوں. یہ مہمان نوازی ہے. آج کل تو بہت آسان ہے، چکن کی دکانیں، گوشت کی دکانیں، سبزی کی دکانیں، کرانہ دکانیں ہر گلی میں موجود ہے، بہت آسانی سے سب آ سکتا ہے. لیکن وہ دور کی بات، اپنے بچوں کو بیلا پھسلا کے سلانے کی ماں بات کر رہی ہے. کیوں؟ گھر میں آج مہمان آیا ہے اور پھر کہتی ہیں پھر آپ مہمان کو کھلا دینا. شوہر نے کہا کیسے کھلاؤں گا، کھانا تو ایک آدمی کا ہے، مہمان میرے بغیر کھائے گا کیسے؟ مہمان میرے بغیر کھائے گا کیسے؟ مہمان کے ساتھ تو بیٹھنا پڑے گا. اب شوہر بیوی کو بتا رہے ہیں اچھا میرے پاس بھی ایک پلان ہے، تم کیا کرنا، جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے، کھانا تو ایک آدمی کا ہے، تم چراغ کی بتی بڑی کرنے کے بہانے سے آنا، کہ چراغ کی بتی بڑی کرنے کے لیے تم آؤ گی اور چراغ بجھا دو گی. جب چراغ بجھ جائے گا تو میں ہاتھ اٹھا کر کے منہ چلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، جبکہ میں صرف ہاتھ اٹھا کے منہ چلاؤں گا اور وہ پورا کھانا مہمان کھا لے گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہم پھر پانی پی کے شکر کرتے ہوئے سو جائیں گے. آپ غور کریں، یہ اسلامی تصور ہے مہمانوں کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کھانا کھاتے مہمان کو بٹھا دیا، چراغ کی بتی گل کر دی، اور پھر اس کے بعد وہ صحابی منہ چلاتے رہے، ہاتھ اٹھاتے رہے، مہمان کھا کے سیر ہو گیا، مہمان کو سلا دیا. جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد جب وہ صحابی مسجد نبوی میں پہنچے، حضور نے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا رات میں مہمان کی جو تم نے مہمان نوازی کی ہے، یہ منظر خدا نے دیکھ لیا اور اللہ نے تجھے اور تیری بیوی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. ایک دن مولا علی رو رہے مسجد میں بیٹھ کر، کسی نے کہا علی خیبر میں تم نہیں روئے، احد اور بدر میں تم نہیں روئے، مسجد میں بیٹھ کے کیوں رو رہے، کون سا ایسا غم آ گیا؟ مولا علی کہتے ہیں 1 ہفتہ ہو گیا میرے گھر مہمان نہیں آئے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. یہ ہے اسلام. آج تو سب کا اٹھا کر کے کھا لینا چاہتے ہو، کھلانے کا ذہن ہی ختم ہو گیا ہے. کھلاؤ، اللہ کو کھلانا پسند ہے. اسی لیے آپ کو مشورہ دیتا ہوں، روز نہیں کھلا سکتے جمعہ کھلاؤ، جمعہ نہیں کھلا سکتے تو بہانہ تلاش کرو، کبھی 11ویں میں غوث پاک کے نام پہ کھلاؤ، کبھی 6 میں غریب نواز کے نام پہ کھلاؤ، کبھی 22ویں میں امام جعفر صادق کے نام پہ کھلاؤ، اسی طریقے سے کبھی شب برات میں جو ہے وہ اویس قرنی کے نام پہ کھلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہانے تلاش کرتے رہو، کھلاتے رہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے اللہ کے نزدیک کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو ام المومنین سیدہ خدیجہ نے فرمایا اے میرے سرتاج اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، اور دوسری بات مہمان نوازی کرتے ہو، اور تیسری بات ام المومنین کہتی ہیں آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہو، آپ بیوہ لوگوں کی خبر گیری کرتے ہو. یعنی اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، حضور کی مصروفیات کیا تھی؟ حضور جتنا کماتے تھے بیواؤں پر خرچ کرتے، بلکہ بیواؤں کا ایک بات مجھے یاد آئی اپنے بزرگوں کی. عورتیں موجود ہیں، جب شادی کی کوئی محفل میں ودوا عورتیں، بیوہ عورتیں آتی ہے
تو عورتیں ادھر ادھر کھسکنے لگتی ہے. کیوں؟ شادی میں بیوہ آ گئی، دلہن کو مت دیکھنے دو، اس کو دلہن مت دیکھنے دو، دلہن کو اس کا منہ مت دیکھنے دو. کیوں؟ یہ بیوہ ہے تو دلہن بھی بیوہ ہو جائے گی. میں پوچھتا ہوں اتنی منحوس اور اتنے گندے نظریات تمہارے کیسے ہو گئے؟ تم مسلمان ہو. بیوہ منحوس نہیں ہے. اگر تم بیوہ کو منحوس مانتے ہو تو بتاؤ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو جوانی میں بیوہ ہوئی، صرف 2 مہینے کم و بیش اپنے شوہر کے ساتھ رہی، صرف 2 مہینے سے زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا اور بیوہ ہو گئی. بہت چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہوئی. اور حضور علیہ السلام کے والد بہت چھوٹی سی عمر میں دنیا سے گئے. لکھنے والوں نے لکھا ہے ابھی داڑھی کے بال نکلنا شروع ہوئے تھے، پورے داڑھی کے بال بھی پختہ نہیں نکلے تھے، روئے پک رہے تھے. اس وقت حضرت عبداللہ وصال فرما گئے. آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کی ماں سے بڑھ کر کوئی ماں برکت والی ہو سکتی ہے؟ بیوائیں منحوس نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے بیوہ کا؟ اپنے نظریات درست کرو، اپنے خیالات درست کرو. کوئی سہاگن بنی اللہ کی مرضی سے بنی، کوئی بیوہ ہوئی اللہ کی مرضی سے ہوئی، اس میں بیوہ کا کوئی قصور نہیں ہے. بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں خوشی کے موقع پر بیواؤں کو دھکے دے کر نہ بھگانا، ورنہ تمہاری خوشیاں اللہ چھین لے گا. بلکہ جب خوشی کا موقع آئے تو بیواؤں کو عزت دے کر کے بلانا، ان کے ٹوٹے ہوئے دل سے دعائیں نکلے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں میں بہاریں عطا فرمائے گا. ام المومنین کہتی ہے آپ بیواؤں کا سہارا ہو یا رسول، اے میرے سرتاج آپ بیواؤں کا سہارا ہو، آپ ان کا سپورٹ کرتے ہو. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر بیوہ عورت موجود ہو، توجہ کرنا، اگر بیوہ عورت موجود ہو تو بیوہ کی موجودگی میں اپنی بیوی سے پیار مت کرو. کسی بیوہ کی موجودگی میں اپنی بیوی سے پیار کی باتیں نہ کرو. کیوں؟ جب تم بیوہ کی موجودگی میں اپنی بیوی سے پیار کی باتیں کرو گے تو اس کو اپنا مردہ شوہر، اپنا فوت شدہ شوہر، جو اس کا شوہر فوت ہو گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کو وہ اپنا شوہر یاد آئے گا. اور عورتوں کو بھی کہا گیا کہ تم کسی بیوہ کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف مت کرو، کسی بیوہ کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیوہ کے سامنے تم یہ کہو گی میرے شوہر نے مجھے یہ ہار دیا، یہ دوپٹہ دیا، یہ کپڑے دیے، تو اس کا دل دکھے گا اور اس کو فوت شدہ شوہر یاد آئے گا. یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے. بیواؤں کا اتنا احترام اور تقدس ہے. بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو جس نبی نے سہاگن بنایا وہ میرے اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ کی ذات. اللہ کے رسول علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں، اللہ کے رسول کی جتنی بیویاں ہیں، 2 بیویوں کے علاوہ ساری بیویاں حضور کی بیوہ تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ بیوہ، ام حبیبہ بیوہ، حضرت زینب بنت خزیمہ بیوہ، حضرت جویریہ بیوہ. یہ ساری خواتین بیوہ تھی. حضور علیہ السلام نے بیواؤں کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کے لیے جو کئی نکاح کیے، کئی حضور علیہ السلام نے کئی شادیاں کی، بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈال کے اس کو سہاگن بنا دے. یہ حکمت تھی اس میں. ایک حکمت یہ بھی ہے، بہت سی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے. حضور علیہ السلام کی ایک ہی بیوی کنواری تھی، باقی ان میں سے 2 بیویاں حضرت ایک تو کنواری تھی اور ایک تو جناب زینب بنت حجش، یہ مطلقہ تھی، طلاق شدہ تھی، باقی ساری عورتیں بیوہ تھی. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور تو بیواؤں کو سہاگن بنا کے گھر لا رہے ہیں اور ہمارا حال یہ بہن بیوہ ہو جائے بھائی نہیں ملتا، رشتہ داروں میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے دوسری عورتیں ملنے سے کتراتی ہیں، خوشیوں میں ان کو مدعو نہیں کیا جاتا. ایسا نہیں ہے. یاد رکھنا جن سے اللہ نے کوئی نعمت چھین لی ہے ان کے دلوں کا خیال رکھنا اپنی ذمہ داری ہے. چوتھی چیز ام المومنین سیدہ خدیجہ نے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج، آپ یتیموں کے غم گسار ہو، آپ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو. اس کا مطلب ہمیں قانون دیا جا رہا ہے. قانون اگر تباہی سے بچنا ہے، ضائع ہونے سے بچنا ہے، ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے بچنا ہے تو آپ کو یہ سارے کام کرنے چاہیے. صلہ رحمی کرو،
مہمان نوازی کرو، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ میں تو یہ آپ سے کہتا ہوں یتیموں کے ساتھ اس پہ سلوک کرو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یتیم روتا ہے، یتیم، توجہ کرنا، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یتیم ہو، اللہ نہ کرے کسی گھر میں یتیم ہو، اور اگر ہیں یتیموں پہ ظلم مت کرو، یتیموں کی خدمت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، خدا کا عرش کانپنے لگتا ہے یتیم کے رونے پر۔ اور اگر جب تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو، جب کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو تو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آتے ہیں، اللہ اس یتیم کے سر کے بالوں کے برابر غلام آزاد کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی بڑی خوبصورت سی، ایک مرتبہ ایک صحابی کا ایک بچہ گم ہو گیا، ایک صحابی کا ایک بچہ گم ہو گیا، اور وہ بچے کو ڈھونڈنے لگے، بچے کو تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے جیسے انہوں نے کہا میرا بچہ گم ہو گیا ہے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بچے کو میں نے دیکھا، وہ فلاں باغ میں اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو جیسے ان کو پتا چلا، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا بچہ مل گیا، تم لینے کے لیے تو جا رہے ہو، تمہارا بچہ مل گیا، تم لینے کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن تم جاؤ گے، بچہ بہت دیر سے ملا، بہت تاخیر سے ملا، تو تم اس کو گود میں اٹھاؤ گے، اس کو پیار کرو گے، اس کو چومو گے، اس کو بوسے دو گے، یہی ہوگا؟ جی یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، تمہارا بچہ جب تمہیں ملے گا تم نے ایسا نہیں کرنا۔ انہوں نے اس کی یا رسول اللہ کیوں؟ آپ ہی نے تو بچوں سے پیار کا حکم دیا، اب میرا بچہ اتنی دیر کے بعد ملے گا، ایسا کیوں نہ کروں؟ سرکار نے فرمایا وہاں مت کرنا، وہاں سے ہٹ کے کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا بچہ جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اس میں بدر اور احد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے یتیم بچے بھی موجود ہیں۔ اگر تم ان یتیموں کے سامنے تیرے بچے کو پیار کرے گا تو ان یتیموں کو اپنا فوت شدہ باپ یاد آ جائے گا، اس لیے ان کے سامنے پیار مت کرنا، وہاں سے ہٹ کے پیار کرنا۔ جو رسول دوسروں کے یتیم بچوں کا اتنا خیال کرتے ہو، ام المومنین کہتی ہے یا رسول اللہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا ہے، یتیموں کے غم گسار ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ کی زوجہ کا بیان ہے حضور کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کی بیوی جس کے بارے میں اعلان نبوت سے پہلے یہ بیان دے رہی ہو، اس نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ باتیں اور بھی ہو سکتی ہے لیکن اگلا پروگرام مرکز پر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ آج کی رات سوئے نہیں، جاگ کے گزاریں، درود شریف پڑھیں، محفل میں شریک ہوں، دعاؤں میں شریک ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو